ہم سب حیران و پریشان بیٹھے تھے۔ بوڑھے فرزان کی کہانی عجیب تھی، لیکن اس کی دلکشی سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سب کے سب اس کہانی میں پوری دلچسپی لے رہے تھے۔ تب چند منٹ بعد بوڑھے نے آنسو خشک کرتے ہوئے کہا، مجھے معاف کرنا دوستوں، میرا انداز مضحکہ خیز ہے، لیکن ساری کہانی ہی مضحکہ خیز ہے۔ کیا تم اس سے انکار کرو گے؟ ہم ابھی کیا کہہ سکتے ہیں مسٹر فرزان؟ کہانی تو ہم نے ابھی سنی بھی نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہی تو ہے، شاید میں ہی پاگل ہو گیا ہوں۔ نہیں مسٹر فرزان، جس کہانی نے آپ کی آنکھوں کو آنسو دیے ہیں وہ مضحکہ خیز نہ ہوگی۔ بوڑھا کئی منٹ تک گردن جھکائے بیٹھا رہا۔ ہم سب سسپینس میں مبتلا تھے۔ پھر بوڑھے نے گردن اٹھائی۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، میرا تعلق مصر سے ہے، افریقہ کے اندرونی حصوں سے۔ مجھے بھی ان نوجوانوں کی طرح دلچسپی تھی جو دولت کے حصول میں سرگردہ رہتے ہیں۔ میرا باپ فیصل بن عامری زیتون کی تجارت کرتا تھا اور زیتون کے بڑے تاجروں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ میرے 6 بھائی تھے، 4 بڑے اور 2 چھوٹے، اس لیے میری کوئی پوزیشن نہیں تھی، بلکہ مجھے نکموں میں شمار کیا جاتا تھا۔ ایک شام میرے والد نے اپنے سارے بیٹوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، مستقبل میں وہ کون سے راستے اختیار کریں گے۔ میرے علاوہ میرے سارے بھائیوں نے میرے والد کو خوش کرنے کی باتیں کی۔ تب والد کی نگاہیں میری طرف اٹھ گئیں۔ تمہارا کیا ارادہ ہے فرزان؟ ابو جان، ان سارے لوگوں نے آپ کی دولت کے سہارے اپنا مستقبل بنانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ میں آپ کی دولت کا سہارا نہ لوں۔ کیا مطلب؟ دیکھیے نا، اگر آپ کی دولت نہ ہو تو یہ سب کے سب ناکارہ ثابت ہوں گے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ اس دولت کا سہارا نہ لیا جائے اور دولت پیدا کی جائے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا تمہاری نگاہ میں ایسا کوئی ذریعہ ہے؟ ہاں۔ کیا؟ میں اپنی قوت بازو سے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ابھی مستقبل میرے سامنے نہیں ہے، لیکن آپ حکم دیں گے تو میں قسمت آزمائی کروں گا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے فرزان، میری رائے ہے کہ تم تگودو شروع کر دو۔ میرے بھائی مجھ سے بری طرح جل گئے تھے۔ بہرحال مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ہاں، میں سوچ میں ضرور ڈوب گیا۔ بار بار میرے ذہن میں افریقہ کے اندرونی حصے آ جاتے تھے، لیکن میرے بھائیوں نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے ایک گروپ بنا لیا اور مختلف طریقوں سے والد صاحب کے کان بھرتے رہے۔ پھر ایک دن ان کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ والد نے مجھے طلب کیا، فرزان، تم نے مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ انہوں نے سرد لہجے میں مجھے مخاطب کیا، ابھی میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا ابو جان۔ بے شک تم چالاک ہو، اور تم نے بڑی چالاکی سے مجھے بیوقوف بنایا ہے۔ نکمے انسان، تم سوچتے ہی سوچتے میں وقت گزارنے کا ارادہ رکھتے ہو۔ تم کتنے ہی چالاک کیوں نہ ہو، لیکن میں باپ ہوں تمہارا۔ آپ کا یہ خیال؟ بس زیادہ بکواس مت کرو۔ میرے پاس اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم فوری طور پر میرا مکان چھوڑ دو۔ میں بھی جوان تھا، میرا خون بھی گرم تھا۔ والد صاحب میرے بھائیوں کے بھڑکانے میں آ گئے تھے، لیکن انہوں نے میری توہین کی تھی۔ میں نے بڑی دھیمی آواز میں کہا، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں ابو جان کہ مجھے آپ کی دولت سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں اس کے سہارے زندگی نہیں گزارنا چاہتا۔ یہ وقت کل بھی آنا تھا، آج آ گیا تو کیا ہوا؟ اسی وقت نکل جا میرے گھر سے۔ جو حکم۔ خدا حافظ۔ میں باہر نکل آیا۔ میں نے اس گھر سے کچھ بھی نہیں لیا۔ میں نے یہ سب کچھ کر لیا تھا، لیکن گھر سے نکلنے کے بعد میرے سامنے پریشانیاں منہ کھول کر کھڑی ہو گئیں۔ تب میرے ذہن میں افریقہ کے پر اسٹار حصے جاگ اٹھے، اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں افریقہ کے پر اسرار خطوں میں قسمت آزمائی ضرور کروں گا، اور میں نے تگودو شروع کر دی۔ اچھے وقت کے کچھ اچھے دوست بھی تھے۔ ایک بحری جہاز فلوزا پر میرا ایک دوست ازمان کپتان تھا۔ اتفاق سے ان دنوں اس کا جہاز ساحل نیل پر لنگر انداز تھا۔ میں اس سے ملا اور اس نے میری پوری مدد کی۔ اس کی مدد سے میں اسی جہاز کی کمپنی میں ملازم ہو گیا۔ اس جہاز کو افریقہ کے اندرونی حصوں کی طرف جانا تھا، اور پھر میں نے مصر چھوڑ دیا۔
میں چل پڑا۔ ازمان کو میری نیت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ اسے ایک طویل سفر کرنا تھا، لیکن 18 دن کی مسافت کے بعد ایک رات ہم زیلیا کے ساحل پر لنگر انداز تھے کہ میں نے خاموشی سے جہاز چھوڑ دیا۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ازمان نے مجھے کہاں کہاں تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال جب میں اسے نہ ملا اور وہ تھک ہار کر آگے بڑھ گیا، جب مجھے معلوم ہو گیا کہ جہاز فلوزہ جا چکا ہے، تب میں باہر نکلا۔ اب مجھے اندرونی علاقوں کے سفر کی تیاریاں کرنی تھیں۔ میرے دوستوں، اگر تمہیں ناگوار ہو تو میں کہانی مختصر کر دوں؟ فرزان عامری نے کہا۔ او نہیں فرزان، تمہاری کہانی تو بہت دلچسپ ہے۔ گویا میں اس کے وہ پہلو بھی سناؤں جن کا تعلق صرف میری ذات سے ہے؟ اگر تمہیں ناگوار نہ ہو تو مجھے کیوں ناگوار ہوگا؟ خیر سنو، غور سے سنو۔ میری ملاقات ساحل پر گیری مین سے ہوئی، ایک انگریز سیاح جو یورپ سے افریقہ کا حسن لوٹنے آیا تھا۔ ایک سنگدل انسان، لومڑی کی طرح چالاک اور نڈر انسان۔ وہ ان دنوں افریقی مزدور بھرتی کر رہا تھا۔ میں نے بھی اسے ملازمت کی درخواست دے دی۔ لیکن تمہارا تعلق افریقہ سے نہیں ہے۔ میں افریقی ہی ہوں جناب، لیکن مصر کا باشندہ۔ سوری مسٹر، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں، ہمیں تو صرف مزدور درکار ہیں۔ میں ان مزدوروں سے کم مضبوط نہیں ہوں، اور پھر آپ کو انہیں کنٹرول کرنے کے لیے بھی کسی کی ضرورت پڑے گی۔ میں ان کا بہترین نگران اور آپ کو وفادار ثابت ہوں گا۔ ٹھیک کہتا ہے ڈارلنگ، رکھ لو نا اسے، کیا حرج ہے؟ گیری مین کی بیوی نے میری سفارش کی۔ او پیٹریشیا، تم نہیں سمجھتی، ہمیں ذہین لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ میں وفادار رہوں گا مسٹر۔ رکھ لیجیے نا ڈیڈی، ضد نہ کریں۔ اس بار گیری مین کی خوبصورت لڑکی ریفا نے بھی میری سفارش کی اور گیری مین تیار ہو گیا۔ در حقیقت اس کے لیے میرے دل میں کھوٹ نہیں تھی۔ میں پوری وفاداری سے اس کے مفادات کی نگرانی کرنے لگا، اور بالآخر 10 گھوڑوں اور دوسرے ساز و سامان کے ساتھ بے پیدل افریقی مزدور اٹھائے ہوئے تھے۔ ہم نے افریقہ کے اندرونی حصے میں قدم رکھا۔ میرے دل کی کیفیت عجیب تھی۔ جس حیثیت سے میں افریقہ میں داخل ہو رہا تھا وہ میرے کام میں رکاوٹ تھی، لیکن بہرحال مجھے اپنا کام انجام دینا ہی تھا۔ چنانچہ میں نے صبر کیا۔ افریقہ کے دشوار گزار علاقے آئے، چھوٹے چھوٹے حادثے بھی ہوئے، اور گیری مین کو میری فراست کا قائل ہونا پڑا۔ میں نے چھوٹے حادثوں کو بڑا نہ ہونے دیا۔ افریقی مزدوروں کے ساتھ میرا سلوک اچھا تھا، اسی لیے وہ مجھ سے خوش تھے۔ لیکن 20 دن کے طویل سفر کے بعد مجھے ایک پریشانی لاحق ہو گئی۔ گیری مین کی لڑکی ریفا نے مجھ سے عشق شروع کر دیا تھا۔ خوب، میں نے دلچسپی سے کہا، گویا اس کہانی میں رنگینی شروع ہونے والی ہے۔ اس رات چاند نے آسمان و زمین کو روشن کر رکھا تھا، تارے چٹکے ہوئے تھے، ماحول سائیں سائیں کر رہا تھا۔ دور درختوں کے عقب سے جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، چنانچہ میں اپنے خیمے سے باہر نکل آیا۔ مزدوروں کے خیموں کے چاروں طرف آگ روشن تھی۔ وہ لوگ بھی ماحول سے خوف زدہ تھے، لیکن میں نے ان کی پرواہ نہیں کی اور باہر نکل آیا۔ پھر خیموں سے کچھ دور میں زمین پر بیٹھ گیا۔ میرے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آ رہے تھے۔ میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اچانک مجھے دور سے کوئی آتا نظر آیا۔ چال ڈھال سے میں پہچان گیا کہ وہ ریفا ہے۔ میں چونک کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا رخ میری ہی جانب تھا۔ ہیلو ہیلو مس، آپ اس وقت؟ مجھے بھی تمہاری طرح نیند نہیں آ رہی تھی۔ یہاں کیا کر رہے ہو فرزان؟ کچھ نہیں، بس یوں ہی نیند نہیں آ رہی تھی سو چلا آیا۔ میں بیٹھ جاؤں؟ اوہ تشریف رکھیے۔ ارے تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ بیٹھو نا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے نزدیک بٹھا لیا۔ شکریہ مس ریفا۔ تکلف چھوڑو، یہاں میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ مجھے اس کے لہجے میں خطرے کی گھنٹیاں سی بجتی محسوس ہوئی، تاہم میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ نیند کیوں نہیں آئی؟ بس کوئی خاص بات نہیں ہے۔ تم وہ نہیں ہو جو نظر آتے ہو۔ کیا مطلب؟ میں تمہارے بارے میں بری رائے نہیں رکھتی۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں مس ریفا۔ مجھے اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گے؟ وہ میرے قریب کھسک آئی۔ میں تمہیں پسند کرتی ہوں فرزان۔ مس ریفا، کھل جاؤ فرزان، میرے سامنے کھل جاؤ، میں دوست ہوں تمہاری۔ آپ کیا معلوم کرنا چاہتی ہیں؟
تمہارے بارے میں آپ کا خادم ہوں. اس سے پہلے کیا تھے؟ کچھ بھی نہیں. خیر، تمہاری مرضی. اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی. ویسے میری خواہش تھی کہ تم میرے اوپر اعتماد کرتے. میں تمہیں پسند کرتی ہوں، چاہنے لگی ہوں تمہیں. مس رفا، تم کچھ بھی ہو فرزان، مجھے اپنا لو. میں ڈیڈی سے کہہ کر تمہاری زندگی بنا دوں گی. اس نے میری گردن میں باہیں ڈال دی. میرے سوچنے سمجھنے کی قوت سلب ہو گئی تھی. میں ساکت رہ گیا تھا. میں نے رفا کی پذیرائی نہیں کی، لیکن میری خاموشی سے اس کا جنون بڑھتا چلا گیا. اور مجھے اس وقت ہوش آیا جب ایک گناہ سرزد ہونے جا رہا تھا. رفا سخت ہیجان میں تھی. اس کا چہرہ آگ کی طرح دہک رہا تھا. میں ایک دم الگ ہٹ گیا. رفا! فرزان! اب اپنے خیمے میں واپس چلی جا مس رفا. تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا میں حسین نہیں ہوں؟ براہ کرم واپس چلی جا مس. تم میری توہین کر رہے ہو. آپ چلی جائیے، ورنہ میں کیوں اپنی موت کو آواز دے رہے ہو؟ خدا کے واسطے آپ چلی جائیے. آپ میرے مالک کی بیٹی ہیں. میں نمک حرام نہیں ہوں. میں آپ کا احترام کرتا ہوں. میں گیری مین کا احترام کرتا ہوں. کیا فضول باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو؟ احمق کہیں کے. احترام اپنی جگہ، ضرورت اپنی جگہ. میں کسی بھی مزدور کو پسند کرتی ہوں تو میرے باپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن مجھے اعتراض ہے. میں تمہیں تباہ کر دوں گی. تباہ؟ تباہ تو میں پہلے ہی ہوں مس رفا. میں آخری بار کہہ رہی ہوں، یہ حماقت مت کرو. آئی ایم سوری مس رفا، میں آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکوں گا. میں تمہیں آخری موقع دے رہی ہوں. میری محبت قبول کر لو، ورنہ میری نفرت کا شکار ہو جاؤ گے. کچھ بھی ہو جائے. میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا. اچانک رفا کے منہ سے ایک چیخ نکلی. چیخ ایسی تھی کہ میں بھی اچھل پڑا، لیکن اس کے بعد تو وہ گویا چیخنے کی مشین بن گئی. مزدوروں میں شور مچ گیا. گیری مین بھی بندوق لے کر نکل آیا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رفا کو کیا ہوا. کیا اسے کسی سانپ نے ڈس لی؟ لیکن میں سمجھ بھی کیسے سکتا تھا؟ عورت کو میں نے بھی دیکھا کہاں تھا. مزدوروں اور گیری مین نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا. میں حیران و پریشان کھڑا تھا، اور رفا لباس سے بے نیاز زمین پر پڑی تھی. ڈیڈی بچاؤ مجھے اس بھیڑیے سے. تب گیری مین نے میری طرف دیکھا. کیا بات ہے؟ تب صورتحال میری سمجھ میں آئی، لیکن میں سنبھل نہیں سکا. رفا اتنی جلدی قدم اٹھائے گی مجھے گمان بھی نہ تھا. فرزان، کیا ہے سب؟ میں بتاتی ہوں ڈیڈی. مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. میں یوں ہی اپنے خیمے سے نکل آئی. یہ بدماش شاید پہلے سے ہی میری طاق میں تھا. یہ میرے پیچھے پیچھے یہاں تک پہنچ گیا. اور پھر اس نے، اگر آپ لوگ نہ جاتے تو نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرتا. فرزان! گیری مین غضبناک آواز میں چیخا اور اس نے رائفل میری طرف تان لی. شدت جوش میں اس نے میرے اوپر گولی چلا دی. اگر میں اچھل کر ایک طرف نہ ہٹ گیا ہوتا تو کہانی ختم ہو جاتی. رفا کے الزام اور گیری مین کے رویے پر مجھے بھی غصہ آ گیا. گیری مین کا دوسرا فائر بھی میں نے خالی دیا. پھر جھپٹ کر میں نے اس کے ہاتھ سے رائفل چھین لی. ہوش میں آؤ گیری مین. لیکن گیری آپے سے باہر ہو رہا تھا. اس نے مجھ سے لپٹنے کی کوشش کی، لیکن میرے طاقتور گھونسے نے اسے زمین چٹا دی. مجھے مزدوروں کی طرف سے خطرہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں کسی مزدور نے گیری مین کا ساتھ دینے کی کوشش نہیں کی. اگر یہ ہاتھ کافی ہے تو اٹھو اور سنجیدگی سے میری بات سنو، ورنہ میں تمہاری شکل بگاڑ دوں گا. کمینے، کتے، نمک حرام. گیری دوسرا گھونسا کھانے کے موڈ میں نہیں تھا. کاش میں نمک حرام بھی بن جاتا، لیکن تمہیں میری بات ضرور سننا پڑے گی. گیری، نکل جا. میں کہتا ہوں ہٹ جا میرے سامنے سے. میں تجھے مار نہ سکا تو خودکشی کر لوں گا. میں ضرور چلا جاؤں گا گیری، لیکن سنو، عقل استعمال کرو. میرا لباس دیکھو. کیا تمہیں اس پر کوئی شکر نظر آتی ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کے علاوہ اپنی لڑکی کا لباس دیکھو. اگر لباس زبردستی اتارا جائے تو اس پر کچھ شکنیں ضرور ہونی چاہیے. اور پھر تمہاری لڑکی لباس سے آ رہی تھی جبکہ میں پورے لباس میں تھا. کیا زبردستی ایسے کی جاتی ہے؟ کمینے، تو مجھ پر الزام لگا رہا ہے؟ نہیں مس رفا، تمہارے باپ کو اپنی نمک حلالی کا یقین دلا رہا ہوں. میں کہتا ہوں چلا جا، اسی وقت چلا جا یہاں سے. گیری مین اپنے ہونٹ سے نکلنے والا خون صاف کر کے پھر رائفل کی طرف جھپٹا. اوکے گیری مین، لیکن ایک گھوڑا، ایک رائفل اور تھوڑا کھانے پینے کا سامان چاہیے. اس کے بغیر میں نہیں جاؤں گا. دیکھا تم نے؟
تم ہی نے اس کی سفارش کی تھی؟ گیری اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر دھاڑا. اور تمہاری بیٹی نے بھی کی تھی گیری مین. میں نے طنز سے کہا. اسے گھوڑا دے دو ورنہ. گیری مین مزدوروں کی طرف رخ کر کے بولا. آؤ دوستو، مجھے گھوڑا دے دو ورنہ مسٹر گیری مین خودکشی کر لیں گے. میں وہاں سے چل پڑا، لیکن اب میں اتنا بے وقوف بھی نہیں تھا. مزدوروں نے مجھے میرا مطلوبہ سامان دے دیا اور گیری نے چالاکی سے مجھے دوبارہ گولی مارنے کی کوشش کی، لیکن میں ہوشیار تھا. اس کے دونوں فائر خالی کر دینے کے بعد میں نے گھوڑا اس کے اوپر چڑھا دیا اور اس کی گردن پر ایک لات رسید کر دی. جب کبھی عقل آئی گیری مین تو مجھے بے قصور سمجھ لینا. مجھے افسوس ہے مس ریفا، میں نے آپ کو کسی قابل نہیں سمجھا. امید ہے آپ مجھے یاد رکھیں گی. ریفا نے نفرت سے زمین پر تھوک دیا اور میں نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی. رات کا وقت خوفناک جنگل میں سفر کرنا بے حد خطرناک تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا. ان لوگوں سے کافی دور نکل آیا میں، لیکن سچی بات ہے کہ میں خوفزدہ بھی تھا اور میرا گھوڑا بھی. بہرحال رات کاٹنے کے لیے ایک اونچی پتھریلی جگہ کا انتخاب کیا، لیکن میں گیری مین سے اتنا دور نکل آیا تھا کہ اب اس کے خیموں کی روشنی بھی نظر نہیں آ رہی تھی. گھوڑے کو ایک جگہ باندھ کر میں نے ساتھ لائے ہوئے سامان میں سے بچھانے کا سامان نکالا اور اسی چٹان پر بستر جما لیا. لیکن رات بھر خوف سے نیند نہیں آئی. میں خیالات میں ڈوبا رہا. خدا خدا کر کے سورج نکلا. تب میں نے آئندہ پروگرام کے بارے میں سوچا. تنہائی تو ہونی ہی تھی، گیری کے ساتھ زندگی تو بسر نہیں کی جا سکتی تھی. مقصد تو افریقہ کے اندرونی علاقے میں آنا تھا، سو پورا ہو گیا. تو اب اپنے طور پر زندگی گزارنی پڑے گی. اور میں خود کو نڈر بنانے کی کوشش کرنے لگا. گھوڑے کی مالش کی اور تنہا زندگی گزارنے کے لیے ایک پروگرام بنایا. دوسری رات پہلی رات کی بنسبت پرسکون تھی. یہ رات بھی کھلے میدان میں بسر ہوئی، لیکن اس رات نیند آ گئی تھی اور دوسری صبح جاگا تو میں حشاش بشاش تھا، لیکن اب کسی مناسب راہ کی تلاش تھی. میں نے سوچا کسی راہ کا تعین تو حماقت ہی ہے. جدھر منہ اٹھے چلتے رہو. ہر راہ مناسب ہے. جب راہ کا تعین ہی نہیں، کھانے پینے کی چیزیں موجود تھیں، بس ذہن کو مطمئن کر کے ایک مخصوص راستے پر لگانا تھا. خود کو جنگل کی زندگی کا عادی بنانا تھا. جب زندگی ایک راستے کا تعین کر لے گی تب دیکھا جائے گا. اگر تقدیر میں کچھ ہوگا تو مل جائے گا، ورنہ ان جنگلوں میں ہی زندگی کی شام ہو جائے گی. یوں دن رات گزرتے رہے. میرے دل سے خوف ختم ہو گیا تھا. اب جنگل کی سیاہ راتیں مجھے خوفزدہ نہیں کرتی تھیں. اب درختوں کے محیط سائے مجھے غول بیابانی محسوس نہیں ہوتے تھے. اب جنگلی درندوں کی آوازیں سن کر میرے دل کی دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی تھیں. اب تیز تیز چلنے والی ہواؤں کی پراسرار سرگوشیاں میری نیندیں نہیں اڑاتی تھیں. اب میں رات کو اپنے نزدیک آگ روشن کر کے آرام سے سو جاتا تھا. میرا گھوڑا مجھ سے زیادہ فاصلے پر نہ ہوتا. بہت ہوش مند جانور تھا. کئی بار اس نے مجھے خطرے سے آگاہ کیا. بہرحال اب میری زندگی ایک جنگلی انسان کی سی زندگی تھی. سفر کرتا رہتا، رات ہوتی تو آرام کرتا، دن میں چل پڑتا. آہستہ آہستہ میں انسانوں کی شکلیں بھولتا جا رہا تھا. میری بندوق میرے پاس تھی. کارتوسوں کی بھی کافی تعداد موجود تھی. اب تک میں نے صرف چند کارتوس استعمال کیے تھے گوشت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے. ایک دفعہ ایک چیتے پر گولی چلائی. وہ زخمی ہو کر بھاگ گیا. بعد میں اس نے 3 راتوں تک میرا پیچھا کیا، لیکن میں نے اسے کامیاب نہیں ہونے دیا. بالآخر اس کے زخم نے میرا پیچھا نہ کرنے دیا اور میں دور نکل آیا. لیکن ایک رات جب میں آرام کرنے لیٹ گیا تھا، میرا گھوڑا آرام سے بیٹھا فضا میں کھر کھر کر رہا تھا. اچانک کہیں دور سے زلزلے کی سی کیفیت کا احساس ہوا. ایک عجیب سی آواز ابھری تھی. حساس جانور نے اس آواز کو محسوس کیا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا. جس جگہ ہم لوگ قیام پذیر تھے وہ عام سی جگہ تھی. کسی حفاظت کا بندوبست نہیں تھا. میں اس آواز کی حقیقت جاننے کی کوشش کرنے لگا اور پھر اس آفت کا مقابلہ کرنے کی حفاظتی تدابیر کرنے لگا. سب سے پہلے میں نے اپنا سامان گھوڑے پر بار کیا اور تیار ہو گیا. زمین ہل رہی تھی، لیکن انداز زلزلے کا نہیں تھا. آواز بتدریج بڑھ رہی تھی اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا. لیکن گھوڑا مجھ سے زیادہ حساس تھا. اس نے زور زور سے آوازیں نکالنا شروع کر دی
اور میرے کندھے پر منہ رگڑنے لگا۔ تب میں نے بھی اس سیاہ سیلاب کو دیکھا جو سونڈیں اٹھائے ہوئے بے تحاشا دوڑ رہا تھا۔ ہاتھیوں کا خوفناک غول جو ایک طویل رقبے میں پھیلا ہوا تھا اسی طرف آ رہا تھا جدھر میں موجود تھا۔ یہ غول مجھے اسی طرح رونتا ہوا گزر جائے گا جیسے کبھی میرا وجود تھا ہی نہیں، صرف چند دھبوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا۔ میرا گھوڑا سخت بے چین تھا اور اس کی بے چینی ہی سے ان کے بچاؤ کی ترکیب میرے ذہن میں آئی۔ چنانچہ دوسرے لمحے میں گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اسی طرف دوڑ پڑا جدھر ہاتھیوں کا رخ تھا۔ گھوڑا بے جگری سے دوڑ رہا تھا۔ ہاتھیوں کی آواز سے زمین ہل رہی تھی اور رات کی تاریکی میں اور میرا گھوڑا زندگی بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ ہماری رفتار ہاتھیوں کی رفتار سے کہیں زیادہ تھی۔ اس وقت صحیح معنوں میں گھوڑے کی خصوصی حساسیات کام آ رہی تھیں، ورنہ رات کی تاریکی میں تو مجھے تھوڑے سے فاصلے کی چیز بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ درختوں کے گھنے جنگل اور اس کے بعد ایک چھوٹے سے میدان سے گزر کر ہمیں پتھریلے علاقے میں پہنچ گئے اور پھر گھوڑا ایک اونچے ٹیلے پر چڑھنے لگا۔ ٹیلا کافی بلند تھا۔ گھوڑا چونکہ خود بھی خوفزدہ تھا اس لیے اس نے پوری قوت سے چڑھائی طے کی اور ٹیلے پر پہنچ گیا۔ ہاتھیوں کے دوڑنے کی آوازیں یہاں بھی آ رہی تھیں۔ وہ فاصلہ کافی تھا، ظاہر ہے ان کا رخ ادھر ہی تھا۔ بہرحال میں خوفزدہ نگاہوں سے گھوڑے کی پشت پر بیٹھا ان کالی بلاؤں کا انتظار کرتا رہا۔ ہاتھیوں کی خوفناک چنگھاڑیں سنائی دے رہی تھیں اور پھر سامنے غول دوبارہ نمودار ہوا۔ کیا وہ اس ٹیلے پر بھی چڑھائیں گے؟ میں نے سوچا۔ مشکل تھا۔ بہرحال فی الحال یہی محفوظ جگہ تھی، لیکن بدبخت ہاتھیوں نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ نہ جانے جنگل کے ان وحشیوں کو مجھ سے کیا دشمنی ہو گئی تھی۔ غول آگے بڑھ گیا لیکن 10-12 ہاتھی ٹیلے کے پاس رک گئے۔ انہوں نے سونڈوں سے ٹیلے کو ٹٹولا اور 2 ہاتھیوں نے اوپر چڑھنے کی کوشش کی۔ نہ جانے کیوں میرے بدن میں بھی گرمی آ گئی۔ میرا خوف زائل ہو گیا اور میں نے بندوق سنبھال لی۔ بڑی ہوشیاری سے میں نے آگے والے ہاتھی کی آنکھ کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ گولی ٹھیک نشانے پر پڑی تھی۔ ہاتھی خوفناک انداز میں چنگھاڑا اور اس نے پلٹ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ ٹیلے پر کافی چڑھایا تھا اسی لیے لڑک گیا۔ دوسرا ہاتھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ تب میں نے دوسرا فائر کیا اور نیچے کھڑے ہوئے ہاتھی بھاگ گئے۔ زخمی ہاتھی ٹیلے کے نیچے تڑپ رہا تھا۔ بہرحال تھوڑی دیر کے بعد اس ہاتھی کے سوا وہاں کوئی دوسرا ہاتھی نہ تھا۔ میں نے احتیاطاً زخمی ہاتھی پر 2 گولیاں اور چلائیں۔ وہ ٹھنڈا ہو گیا، لیکن وہ رات میں نے اسی ٹیلے پر گزار دی۔ دوسری صبح میں نے ٹیلے کے اطراف میں دیکھا۔ اس کے عقبی سمت میں رانو کوزے بہہ رہا تھا۔ رات کو بھی میں نے اس دریا کی آوازیں سنی تھیں، لیکن اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا قریب ہے۔ بے اختیار میرا جی نہانے کو چاہا اور میں گھوڑے سمیت نیچے پہنچ گیا، لیکن دریا کا تیز بہاؤ دیکھ کر میرے حواس درست ہو گئے۔ میں دریا میں اترنے کی ہمت نہ کر سکا اور کنارے پر ہی نہانے لگا۔ گھوڑا بھی ایک کنارے پر پانی پی رہا تھا۔ تب اچانک میں نے دریا کے تیز بہاؤ میں جگمگاہٹیں دیکھی اور میں اچھل پڑا۔ ہاں، وہ ہیرے ہی تھے، قیمتی پتھر جو انسانی زندگی میں بہت بڑا دخل رکھتے ہیں۔ میں ساکت رہ گیا تھا۔ میرے خوابوں کی تعبیر میرے سامنے تھی، لیکن دریا کے تیز بہاؤ میں قدم رکھنا موت کو دعوت دینا تھا، اور بہرحال میں ایک ہوش مند انسان تھا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ دریا کے کنارے کنارے اس طرف بڑھوں جدھر سے دریا آ رہا ہے۔ ممکن ہے کوئی مناسب جگہ مل جائے۔ تب میرے دوستوں، میں نے دریا کے کنارے کنارے سفر شروع کر دیا۔ دن رات کا سفر، اور نہ جانے کتنے سورج گزر گئے، لیکن دریا ہر جگہ یکساں تھا۔ مجھے مایوسی ہونے لگی۔ میں نے سوچا 2 ہی راستے ہیں، یا تو زندگی داؤ پہ لگا دی جائے یا پھر ہیروں کا خیال چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح میں کہاں تک سفر کروں گا؟ تب میں نے فیصلہ کیا کہ دریا کے کنارے 1 دن اور 1 رات کا آخری سفر کروں گا۔ اگر اس وقت بھی دریا ٹھیک نہ ہو تو پھر دونوں راستوں میں سے ایک پر عمل کروں گا۔ ہیروں کے حصول کا خیال میرے لیے بہت بڑی حیثیت رکھتا تھا۔ افریقہ کے ان ویران خطوں میں میری آمد کا مقصد ہی یہی تھا۔ میں یہاں سے اتنا لے جانا چاہتا تھا کہ اپنے باپ سے زیادہ دولت مند بن جاؤں اور اسے بتاؤں کہ جو کچھ میں نے کہا تھا وہ ٹھیک تھا۔ اور پھر میں نے سفر شروع کر دیا۔ میرے اوپر دھن سوار تھی، جس کی وجہ سے میں نے بے زبان گھوڑے کا بھی خیال نہ کیا، اور دوسری رات کے سورج نے
مجھے ایک بستی دکھائی، چھوٹے چھوٹے جھونپڑوں پر مشتمل بستی جو ایک بڑے پہاڑ کے دامن میں آباد تھی، خوخار لوگوں کی بستی۔ افریقہ کے دور دراز وحشیوں کے بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ وہ وحشی ضرور تھے لیکن بہرحال انسان تھے۔ میں نے سوچا ان میں جاؤں اور ان سے ہیروں کے بارے میں معلوم کروں۔ میں بستی کی طرف چل پڑا۔ پوری بستی پر خاموشی طاری تھی، لوگ اپنے اپنے جھونپڑوں میں تھے، کوئی آواز نہیں تھی، کوئی انداز نہیں تھا۔ ہاں، بستی کے داخلی حصے میں نیم اوریا لباسوں میں ملبوس چند لوگ ایک قطار میں کھڑے تھے، اور خاموش کھڑے ہوئے لوگوں کی نگاہیں جو ہی میرے اوپر پڑی ان کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ پھر انہوں نے مسرت بھرے نعرے لگائے اور میری طرف دوڑ پڑے۔ وہ زور زور سے چیخ چلا رہے تھے۔ میں سہم گیا، نہ جانے وہ کیا کرنا چاہتے تھے، اور ان کی آوازوں سے سوئی ہوئی بستی گویا جاگ گئی۔ لوگ اس طرح جھونپڑوں سے نکل کر بھاگے گویا کوئی بڑی تباہی آ گئی ہو۔ آن کی آن میں انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تب 10-12 آدمی میرے گھوڑے کے نزدیک آئے۔ میری بندوق تیار تھی، لیکن ان لوگوں کا دوستانہ انداز دیکھ کر میں نے بندوق نیچے کر لی۔ میں بھی ان کا تعاون حاصل کرنا چاہتا تھا، اسی لیے دوستانہ انداز کے جواب میں نے دوستی کا مظاہرہ ضروری سمجھا۔ انہوں نے مجھے گھوڑے سے اترنے کا اشارہ کیا اور میں نیچے اتر آیا۔ تب وہ اچانک مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ وہ مجھے چاروں طرف سے ٹٹول ٹٹول کر دیکھ رہے تھے اور ایک دوسرے سے کچھ کہتے جا رہے تھے۔ کیا یہ آدم خور ہے اور میرے گوشت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے سوچا اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن ان کا انداز، اب جو کچھ بھی ہے، دریا میں داخل ہو کر ہیرے حاصل کرنے میں کون سی آسانی تھی؟ ان لوگوں سے بھی نمٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ لیکن اس وقت میری ہمت جواب دے گئی جب انہوں نے گھوڑے سمیت میری ہر چیز چھین لی۔ پھر عورتوں کا غول آگے بڑھا اور اس نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انہوں نے عجیب قسم کے چوڑے چوڑے پتوں سے مجھے ڈھک دیا، یہاں تک کہ میری آنکھیں بھی بند ہو گئیں۔ پھر وہ مجھے دھکیلتی ہوئی ایک طرف لے جانے لگی۔ سانولے رنگ کی یہ عورتیں بڑے جاذب نقوش کی مالک تھیں، لیکن بہرحال میرے لیے اجنبی تھی۔ پھر ایک بڑی جھونپڑی میں لے جا کر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میری آنکھیں کھلی تو میں نے اس جھونپڑی کو دیکھا اور پھر اس میں موجود عورتوں کو۔ وہ جتنی تعداد میں اندر آ سکتی تھی آ گئیں، باقی باہر کھڑی شور مچا رہی تھیں۔ اندر آنے والی عورتیں بہت خوش نظر آ رہی تھیں، وہ مجھے دیکھ دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ پھر 4 جوان عورتیں آگے بڑھیں اور انہوں نے میرے لباس کو کھینچنا شروع کر دیا۔ پہلے تو میں کچھ سمجھ نہ سکا، لیکن پھر انہوں نے ایسی دھینگا مشتی شروع کر دی کہ مجھے خطرہ ہوا کہ لباس پھٹ جائے گا۔ میں نے گھبرا کر ان کا مافی الضمیر سمجھنے کی کوشش کی، اور جو کچھ میری سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ وہ لباس ہی اتار دینا چاہتی ہیں۔ لیکن کیوں؟ پھر جب بس نہ چل سکا تو میں نے گھبرا کر کوٹ اتار دیا اور پھر بنیان بھی۔ وحشی لڑکیاں میرے بدن پر ہاتھ پھیرتی ہوئی مسکرانے لگیں۔ ان کی آنکھوں میں پسندیدگی کے تاثرات تھے۔ پھر انہوں نے میرے زری لباس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا، نہ جانے یہ احمق عورتیں کیا کرنا چاہتی ہیں، پر میری ان کے آگے ایک نہ چلی اور انہوں نے مجھے برہنہ کر دیا۔ مجھے سخت شرم آ رہی تھی، میں بے بسی سے ان کے درمیان کھڑا تھا۔ تب 2 عورتیں ایک لکڑی کے برتن میں ایک عجیب سا سبزی مائل سیال لے کر آ گئیں اور دوسری عورتوں نے مجھے گرا دیا۔ وہ سیال میرے بدن پر ملا جانے لگا۔ پھر ایک بہت بڑے لکڑی کے تختے پر کچھ چیزیں رکھ کر لائی گئیں۔ کاش میں ان کی زبان سمجھ سکتا۔ سیال سے میرا بدن چمکنے لگا تھا اور اس میں سے ایک عجیب سی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ تب تختے پر رکھا ہوا پتوں کا لباس مجھے پہنایا گیا۔ اس نے میرے نچلے بدن کو ڈھانپ لیا تھا۔ میں کسی قدر مطمئن ہوا، لیکن میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے میرے بدن پر رنگین مٹی سے لکیریں بنانی شروع کر دیں اور میں اچھا خاصا کارٹون بن گیا۔ پھر میرے سر پر ایک تاج پہنایا گیا اور اس کے بعد میری آنکھیں پھیل گئیں۔ انہوں نے مجھے رنگین پتھروں کا ایک ہار پہنایا تھا۔ ہاں دوستو، وہ ہار، صرف وہی ایک ہار اگر مجھے مل جاتا نا تو میں مہذب دنیا کا ایک مالدار ترین انسان ہوتا۔ اسے دیکھ کر میں ساری تکلیف بھول گیا اور ٹٹول ٹٹول کر ان ہیروں کی مالیت کا اندازہ لگانے لگا۔ تب شاید اعلان کیا گیا کہ میں تیار ہو گیا ہوں، اور بہت سی عورتوں نے پھر اندر آنے کی کوشش کی، لیکن مجھے خود ہی باہر نکال دیا گیا اور شور مچانے والیاں ایک دم خاموش ہو گئیں۔
ان عورتوں کی نگاہوں میں ایک پسندیدگی آمیز حیرت تھی. ان کی آنکھوں میں رشک کے جذبات تھے. وہ مجھے انوکھی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی. پھر وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگیں. تب کہیں دور سے ایک نرسنگا بجنے کی آواز آئی اور لڑکیاں اور عورتیں اچھل پڑیں. انہوں نے جلوس کی شکل بنائی اور مجھے لے کر ایک طرف چل پڑیں. الہی، یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا مقصد ہے ان کا؟ مجھے سجائے بنائے وہ لوگ بستی سے دور نکل آئے. تب میرے سامنے سیاہ رنگ کا ایک پہاڑ آ گیا جس کے دہانے سے دھواں نکل رہا تھا. آتش فشاں، میں نے خوف سے سوچا.